اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوانوں کی آنکھیں امڑ آتی ہیں، دین کی راہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کے واقعات سے کتب حدیث معلومات ہے۔ تبلیغ حق کرنے کے مقدس کام میں ہمارے مشفق مہربان آقا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن نامساعد حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ کون نہیں جانتا۔ کفار ناجہان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چور جفار کی جو آندھیاں آئیں اس سے کون نا واقف ہے۔ سیدنا آمنہ کے لاڈلے صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کے راستے میں جو ظلم ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ان کی لرز خیز داستانیں سن کر دل ہل جائیں گے۔ اشاق کی آنکھیں امڑ آتی ہیں، دیوانوں کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ذرا طائف کے اس سے ہوش با قیامت کی خیر منظر کو تصویر میں لائے جب امت کی خیر خواہ کے جذبے سے سرشار ہو کر سرکار عالی وقار امت کے غمنسار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساردہان طائف کو جمع کر کے پیغام حق دیا، اور جو کچھ جلی کٹی اور نادانوں نے سنائی، اور پھر نہ صرف اس پر اکتفا کیا بلکہ طائف کے گنڈوں اور بدماشوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں شروع کر دیے۔ ذرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت دیکھیں، چشم فلک نے یہ منظر کس طرح دیکھا ہوگا، زمین کیسے برداشت کر سکی ہوگی۔ صدہا نور کا پتلا خون میں نہا گیا، نالین شریف خون مقدس سے بھر گئے، مگر وہاں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم استقال اتنا ہونے کے باوجود حرف شکایت زبان پر نہ آیا، دامن صبر و تحمل ہاتھ سے نہ چھوٹا، زبان پر بد دعا کا کوئی کلمہ نہ آیا، اب بھی خیر خواہ کا جذبہ ہی کار فرما رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ نا سمجھ ہے، انجان ہے، انہیں شعور ہی نہیں۔ اللہ کی جناب میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمایا، بیچارے بے خبر ہیں، تو انہیں نور ہدایت دے، الہی پھول برسا پتھروں والی زمین پر۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ طائف میں بھی اسلام کا نور بالآخر پھیل کر رہا۔ بہرحال کیسا ہی کٹھن وقت کیوں نہ آن پڑے، سنت یہی ہے کہ دامن صبر ہاتھوں سے نہ چھٹکے۔ مبلغ نے اگر ذرا سی کوتاہی کی، غصے کا مظاہرہ کیا اور بے جا جذباتیت سے کام لیا تو بعض اوندھی ہو سکتی ہے۔ ہماری معمولی سی بے احتیاطی اور بے صبری کس کے دین و ایمان کو برباد کرنے کا سبب بھی ہو سکتی ہے، جبکہ تھوڑا صبر تحمل کسی کی آخرت کو سنوار بھی سکتا ہے۔ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل و بردباری کا ایک عظیم الشان واقعہ پڑھیں اور جھومیں۔ دستے مبارک سے بستر دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل اور حسن اخلاق سے متعلق حضرت مولانا رومی نے مثنوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکایت لکھی ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں چند کافر مہمان آ گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہر شخص ان میں سے ایک مہمان اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ صحابہ ایک مہمان کو لے گئے۔ ان مہمانوں میں سے ایک نہایت ہی کثیر الشخص بھی تھا، اسے کوئی بھی
ساتھ نہ لے گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تجھے کوئی نہیں لے گیا؟ بولا نہیں۔ فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے گھر لے آئے اور اس کے آگے روٹی اور بکری کا دودھ رکھا۔ وہ سب کچھ کھا گیا، حتیٰ کہ اہل بیت کے حصے کا کھانا بھی چٹ کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اسے ایک حجرے میں سلایا۔ اہل بیت کی ایک کنیز نے اس حجرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی اور اسے حاجت ہوئی کہ زیادہ کھانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اس نے باہر نکلنا چاہا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ حاجت کا زور مگر دروازہ بند ہے۔ اتفاقاً اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ویران جنگل ہے۔ جنگل دیکھ کر اس نے اجابت کر دی۔ جب جاگا تو بسترا گندا ہو چکا تھا۔ بڑا گھبرایا اور صبح کی انتظار کرنے لگا۔ صبح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دروازہ کھول کر خود دروازے کی اوٹ میں چھپ گئے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ چنانچہ کافر دروازہ کھلتے ہی وہاں سے بھاگا۔ اس کا گندا بسترا دیکھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ اس کا بسترا میں خود دھوتا ہوں۔ غلام نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دھونے دیجئے۔ فرمایا میرے دھونے میں کوئی حکمت ہے؟ صحابہ علیہ السلام منظر منتظر رہے کہ دیکھا اس میں کیا حکمت ہے۔ چنانچہ کافر دور نکل گیا تو اسے یاد آیا کہ اس کا ایک انتہائی ضروری ہیکل یعنی تعویذ حجرے میں ہی رہ گیا ہے۔ وہ اپنے تشخص کے لیے واپس آیا تو عجیب نظارہ دیکھ کر سلطان مدینہ فیض صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی ناپاکی کو دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اپنا ہیکل بھول گیا اور بے قرار ہو کر عرض پیرا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر میرا دل دھو دیں۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صحابہ علیہ السلام نے عرض کیا اب ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بسترا نہیں اس کا دل دھو رہے تھے۔ ہم بھی کچھ حاصل کریں۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل احمد جانی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ السلام علیکم۔